بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدیق۔ ناظرین، سب سے پہلے آج آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ زراعت سندھ کاشتکاروں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جبکہ اہم منصوبے 16 سالوں سے زیر تعمیر ہیں، اربوں روپے خرچ ہو گئے ہیں لیکن منصوبے ابھی بھی غیر فعال ہیں۔ کس اسکیم پر کتنا پیسہ خرچ ہوا، کتنی اسکیمز مکمل ہوئیں، جبکہ کتنی ابھی بھی زیر تعمیر ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے انچارج انویسٹیگیشن ساؤتھ منصور مغیری نے، جبکہ بات کریں گے دوسرے حصے میں لاہور کی۔ تو لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی قلت کا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے۔ پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کے لیے 1000 سے بھی کم وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ماہر اینستھیزیا ڈاکٹرز اور ٹیکنیشینز کی کمی بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے فہیم امین نے، جبکہ تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان کی، جس میں کروڑوں روپے کی مبینہ مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ ایک سال کے دوران کروڑوں روپے سے زائد کی مبینہ خرد برد کا سرکاری دستاویزات میں انکشاف بھی ہوا ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہے سرمد علی میں۔ تو پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے محکمہ زراعت سندھ کی، جہاں پر کاشتکاروں کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ کئی اہم منصوبے ہیں جن پر اربوں روپے خرچ تو کیے گئے ہیں لیکن کئی برسوں سے وہ نامکمل ہیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی مرچ منڈی 2007 میں عمرکوٹ میں قائم کی جانی تھی، جو ابھی تک قائم نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ پھل اور سبزیوں کے لیے 7 اضلاع میں ایگرو ایکسپورٹ زون قائم کرنے تھے، جو کہ 15 برس سے سرد مہری کا شکار ہیں۔ کاشتکاروں کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے والے منصوبے بھی تاخیر کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ سندھ کے شعبہ زراعت کی موجودہ حالت اور کارکردگی پر بات کرنے کے لیے کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج انویسٹیگیشن ساؤتھ منصور مغیری صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صوبہ سندھ تو ایک زرعی صوبہ ہے جہاں پر عالی شان نہری نظام بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ محکمہ زراعت کو توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس فرزانہ صاحبہ، آپ نے بالکل درست کہا، سندھ صوبہ جو ہے وہ زیادہ تر زرعی صوبہ ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے 38 لاکھ ہیکٹر زمین جو ہے وہ زیر کاشت ہے۔ اچھا۔ اور ملک کی جو زرعی آمدنی ہے، جو زراعت کے شعبے سے جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں 17% آفیشیلی فگر کے مطابق جو ہے سندھ پروڈیوس کر رہا ہے۔ حالانکہ جو انآفیشیل ہے اس میں تو زیادہ ہے، چلو آفیشیل پہ آتے اتنا فراہم کر رہا ہے۔ اور سندھ کے لوگوں کی اگر بڑے شہروں کو چھوڑ دیں، کراچی حیدرآباد کو چھوڑ دیں، تو باقی میں تو کوئی صنعت کاری ہے نہیں، نہ صنعتیں ہیں نہ کچھ ہے۔ تو زیادہ تر جو لوگوں کا جو گزر سفر ہے وہ زراعت پہ ہے، زمیندار ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں سندھ میں۔ سندھ کا نہری نظام عالیشان نہری نظام ہے، جیسے آپ نے فرمایا۔ انگریزوں نے یہ 1849 میں بنانا شروع کیا تھا اور 1931 میں انہوں نے بنا کر تیار کر کے دے دیا۔ اتنے عالیشان نہری نظام میں ایریگیشن والوں کے اپنے فالٹس ہیں، لیکن جو محکمہ زراعت ہے ان کے بھی کوئی اچھے ہمیں نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اچھے سیکٹریز لگے ہیں، اچھے وزراء بھی آئے، لیکن جو بہترین اسکیمیں وہ نکال کے لے کے آئے اس میں بھی کوئی خاصا ہمیں کوئی فرق نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ میں 2 اسکیم ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو 15 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، نہ مکمل ہوئی ہیں نہ ہی ان کا کوئی اتا پتہ ہے۔ اسکیمیں جو ہے سرد مری کا شکار ہے، ان کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، ان کے دروازے، ان کی چیزیں جو ہے نا لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں اور اربوں روپے ابھی تک خرچ ہو گئے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ 2 اسکیمیں متعارف کرائی گئی تھی، 2002 میں کہ جو عمرکوٹ کے علاقہ ہے کنری شہر، وہاں پر مرچ منڈی ہے مرچی کا، وہ ملک کا کیا وہ ایشیا کے حساب سے کہتے ہیں وہ بڑی منڈی ہے۔ وہاں پر پورے ایریا سے مرچی کی کاشت ہوتی ہے، وہاں آتا ہے، وہاں سے پورے پاکستان میں اس کی سپلائی ہوتی ہے اور بیرون ملک میں یہ جو مختلف برانڈز والے ہیں وہ مرچی کا وہ بنا کے وہ بھیجتے ہیں، مسالے بنا کے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی منڈی ہے، وہ منڈی شہر کے اندر ہے۔ اچھا۔ تو شہر کے اندر میں جب مرچی کی سیزن آ جاتی ہے تو اس کی جو سمیل ہے مرچی کی، اس وجہ سے لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس منڈی کو باہر نکالیں اور پراپر اس کو بہتر منڈی کریں تاکہ اس میں فیسلٹیز دیں کہ جو کاشتکار آئیں ان کے لیے فیسلٹیز ہو۔ تو 2002-03 میں وہاں پر جو لوکل ایم پی اے تھا دوست محمد میمن صاحب، ان کی اسکیم کو سرکار نے منظور کیا 2002-03 میں،
وہ 2007-8 سے کام جاری ہوا ہے. 2007-8 ہے, یہ 2024 جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک نہ منڈی تیار نہیں ہو سکی ہے. بالکل. 22 کروڑ کی لاگت تھی, پہلے 19 کروڑ, پھر 22 کروڑ, پھر 60 کروڑ تک جو ہے انہوں نے پہنچا اس اسکیم کو. اب سن رہے ہیں کہ وہ 1 ارب کے قریب وہ اسکیم پہنچ چکی ہے. نہ منڈی تیار ہو سکی ہے, نہ مرچی کے جو کاشتکار ہیں ان کو کوئی سہولیات بجٹ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن جو اسکیم شروع کی گئی تھی وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی. وہ نام نہیں لے رہا ہے. میں پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے وہاں کے لوکل کاشتکاروں سے بات کی, میڈیا کے دوستوں سے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی مرچی منڈی, وہ تو ان کے دروازے لوگ نکال کے لے گئے, چور چکا, یہ تو پیسے سب پانی میں چلے گئے. لوگوں کو سہولیات تو چھوڑ دیں. میں نے ان سے پوچھا کیا سہولیات تھی, تو انہوں نے بتایا کہ بہت عالیشان اسکیم تھی, بڑے رقبے پر یہ بنایا گیا تھا. اس میں کمرے تھے, اس میں ہالز تھے. جو کاشتکار آنے تھے ان کے رہائش کا انتظام تھا کہ وہ دور دراز سے آتے ہیں, کیونکہ تھر پارکر اور عمرکوٹ تھر یا دیگر اضلاع سے جو لوگ سویرے جائیں تو رات کو کہاں جائیں. تو ان کے اسٹے کا بندوبست تھا, وہاں کینٹین تھی, وہاں اور بہت ساری سہولیات تھی, مسجد کے سمیت اور بہت ساری سہولیات تھی. لیکن بدقسمتی سے پیسے سارے انہوں نے کہاں کر دیے, دیواریں کھڑی ہیں. نہ وہ منڈی شہر سے باہر نکل چکی ہے, نہ ہی کاشتکاروں کو کوئی سہولت ملی ہے تاکہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایشیا کی بڑی منڈی ہے مرچی کی, اس میں کوئی کسی قسم کی وسعت نہیں آ سکی ہے. 2002 والی اسکیم جس کا کام 2007-8 میں شروع ہوا, یہ 2024 ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو کہ تو ہے, پیسے ضائع ہو گئے. ایک اور بڑی اسکیم ہے میں جن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ پھل فروٹ سبزیوں اور جو ہیں فلاورز, ان کو دنیا کی دیگر شہروں تک, ان کی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایگرو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنانے تھے سندھ کے 7 اضلاع میں, جس میں کراچی ہے, حیدرآباد ہے, بدین ہے, نوشہر و فیروز ہے, خیرپور ہے, گھوٹکی ہے, سکھر ہے. اس طرح کا کراچی سے انہوں نے سٹارٹ لیا. 50 کروڑ کی وہ اسکیم ہے. 2016 تک میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ ان کی رپورٹ ہے سرکار کی اپنی. 2016 میں بتا رہے ہیں کہ اسکیم نا کمپلیٹ ہے, انکمپلیٹ ہے اور غیر معیاری کام ہوا ہے. جو کراچی میں انہوں نے دیکھا ہے, جن کی رپورٹ تیار کی ہے, غیر معیاری کام ہوا ہے. جو سہولیات دینے تھے وہ نہیں ہے. جبکہ بدین, خیرپور, نوشہر و فیروز, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ایگرو ایکسپورٹ زون بنانے تھے وہ کہاں ہیں, اس پہ پیسے کہاں لگیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ حال ہے محکمہ زراعت کا کہ 2 اہم اسکیمیں جو کاشتکاروں کے لیے بنائی گئی تھی سندھ کی چیزوں کو بین الاقوامی منڈی تک رسائی دینے کے لیے, تو ان کا یہ حال ہے کہ 15, 16, 17 سال ہو گئے, کچھ نہیں ہوا ہے, پیسے بھی ضائع ہو گئے. آپ نے ابھی تک جن سکیمز کا ذکر کیا ہے ان کو 5 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے, وہ نہ تو مکمل ہو سکی ہیں, نہ ہی ان کا کاشتکاروں کو کوئی فائدہ ہوا ہے, جبکہ کہہ کے یہ سٹارٹ کیا گیا تھا کہ کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا. تو ایسا کیوں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اتنے ڈیلے کا؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا ذمہ دار افسران خود ہیں. بدقسمتی سے کمیشنیں تو کھاتے ہیں. کمیشنوں کی وجہ سے اسکیم بہت اچھی ہیں. اسکیم جب آپ لے کر آئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے پیسے لیتے رہتے. اگر پیسے گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں آپ کے ایریا کے, جن کا زراعت سے تعلق ہے, جو کاشتکاروں کی تنظیمیں, جا کے ان کو بتاتے بھائی آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے ہم یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں, سرکار کی جانب سے پیسے ریلیز نہیں کیے جا رہے ہیں یا جو کوئی مسئلہ ہے, پیسے بھی بتا رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بھی خرچ ہو گیا ہے, تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ یہ منڈیاں جاری نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ صرف بیوروکریسی کے اپنے انٹرسٹ, انہوں نے ٹھیکے دے دیے, وہاں سے کمیشنیں آگے کھا گئے. کام ہو نہ ہو, منڈیاں چلے نہ چلے, کاشتکاروں کو فائدہ نہ ہو نہ ہو, ان کا کام تو ہو رہا ہے, ان کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں, بس یہاں تک ہے یہ معاملہ ہے. اچھا منصور, یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمر کوٹ میں مرچ منڈی کا جو آپ ابھی حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ اسکیم 2007 سے تاحال جاری ہے, تو یہ تو کہا جا رہا تھا کہ ملک کی سب سے بڑی منڈی ہونی تھی, اس کے باوجود اس کے اوپر اتنے پیسے لگائے گئے, تو یہ کیوں اس کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا تاکہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے؟ جی میں مس فرزانہ یہی دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے جس میں کوئی 20-25 پیجز پہ رپورٹ ہے, جس میں ان کے تصاویر بھی لگائے گئے ہیں کہ 2002 میں یہ اسکیم منظور ہوئی, 2019 کروڑ کی شروعات 19 کروڑ, پھر 22 کروڑ, پھر 60 کروڑ, اب 98 کروڑ تک یہ اسکیم پہنچی ہے. اور اسکیم جوں کہ توں ہے, کچھ بھی نہیں ملا ہے, نہ وہ شہر سے منڈی باہر منتقل ہو سکی ہے, نہ شہر کے جو اندر کے لوگ ہیں ان کو جو دمے کی تکلیف دے رہی ہے یہ مرچی.
نہ ان کا چھٹکارا ہو سکا ہے، نہ کاشتکاروں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، نہ ملک کی جو انکم بڑھانے میں اس منڈی کا رول ہونا تھا، کیونکہ یہ جب اچھا منصور، جب اس اسکیم کا جب آغاز کیا گیا تھا، جب اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا، تو اس کا کتنا بجٹ رکھا گیا تھا؟ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں یہ تو اب 1 ارب تک اس کا بجٹ پہنچ چکا ہے۔ شروعاتی اسکیم جو پیپر بتا رہے ہیں جو 2002-2003 میں انہوں نے کنسیو کیا، وہ 19 کروڑ روپے کا رکھا، پھر اس کو 2-3 سالوں میں بڑھا کے 22 کروڑ کیا گیا۔ اب 2015 کی یہ سرکار کی اپنی رپورٹ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 36 مہینے میں، کب بتا رہے ہیں 2002 کی اسکیم جو شروع ہوئی 2007-8 میں، جس میں بتا رہے ہیں کہ اس کا پیریڈ جو کمپلیشن پیریڈ ہے وہ 36 منتھ ہے، مطلب 3 سال۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ 2015 میں 60 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں کہ 60 کروڑ روپے دیں تو ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ ٹائم ڈیوریشن کیا رکھا گیا تھا کہ کتنے عرصے میں اسکیم کو مکمل کر لیا جائے گا؟ 36 منتھ کہہ رہے ہیں اس میں، پیپروں میں سرکار کے اپنے پیپر ہے 36 مہینے میں، مطلب 3 سالوں میں، 3 سالوں میں یہ اسکیم مکمل تھی۔ چلو 2002 سے آپ نے اسکیم اے ڈی پی میں رکھ دی، 2007 سے کام شروع ہوا تو 2010 میں یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا۔ بالکل 2010 سے 2024 14 سال مزید لگ گئے، پیسے بھی بڑھتے گئے اور منڈی جو پرانی ہے بھی بڑھا دیا گیا۔ دیکھیں نا منصور، یہ بجٹ آخر جو اس سے قبل جو پیسے دیے گئے وہ کہاں گئے، اس کا حساب کون لے گا؟ دیکھیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں کام کرایا، ہم نے کمرے بنائے، ہم نے وال بنائے، چودیواری بنا دی ہے، واش روم بنائے، یہ بنائے، لیکن جو پیپر ہیں جو سرکاری رپورٹ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جو خالی دیواریں بنائی گئی ہیں، کمروں کی بھی دیواریں بنائی گئی، جو کھڑکیاں دروازے لگائے گئے ہیں وہ بھی جو ہے نا چور چکار لے کے گئے ہیں، موالی لے کے گئے ہیں۔ تو یہ سرکاری اسکیم کا حال ہے کہ کروڑوں روپے لگانے کے بعد اس پہ نہ چوکیداری کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھائی اتنے پیسے لگے یہ اسکیم کے، تو اس کے دروازے، اس کی کھڑکی، اس کی چیزیں، شیخیں اور کون اٹھا کے لے کے گیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کے چوکیدار ہوں گے اور ذمہ دار لوگ ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میں نے آدھا گھنٹے پہلے وہاں سے کنوی سے جو یہاں پر وہاں سے میڈیا کے دوستوں سے رپورٹ لی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم آپ سے ویڈیو شیئر کریں، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ حال ہے مرچ منڈی کا، جس کو 17 سال ہو گئے ہیں، جو 2010 میں مکمل ہونی تھی یہ اسکیم، لیکن ہوئی نہیں ہے، پیسے آتے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ دیواریں گر جائیں گی، کمرے گر جائیں گے، پھر آپ کو نئے پیسے لیں گے، پھر بنائیں گے، بالکل جب اتنا عرصہ منصور گزر جائے گا تو جو دیواریں بنائی گئی ہیں وہ بھی خستہ حال ہو جائیں گی، انہیں بھی دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا پڑے گا، ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا ان کو۔ خستہ حال دیواریں ہیں، جو چودیواری اس کی حالت دیکھیں، جو کمرے بنے ان کی حالت دیکھیں، تو یہ اتنے پیسے لگنے کے بعد یہ مرچ منڈی کا حال ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر جب تک آپ اونرشپ نہیں دیں گے تو یہ آپ کی اسکیمیں کس کام کی ہیں؟ پھر تو چھوڑ دیں، اسکیمیں نہ رکھیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ 2-3 ارب روپے رکھتے ہیں، ایسے آپ پیسے ضائع کر دیں گے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پھر لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو ریلیف دیں، کسی اور حوالے سے ریلیف دیں، سبسڈی دے دیں۔ اگر آپ اسکیمیں نہیں چلا سکتے ہیں، آپ میں ایبلٹی نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے یہ اسکیم چھوڑ دی، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے، ان کو فکس کرنا چاہیے۔ میں تو سی ایم کو کہوں گا، میں تو بلاول صاحب کو کہوں گا کہ ان کو فکس کرے کہ کس نے یہ اسکیم تباہ کی ہے، کس نے اس کو ایسے چھوڑ دیا ہے، کس نے اس کو ناکارہ بنا دیا، جو بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ سرکار تو پیسے دے رہی ہے نا، بالکل سرکار کی جانب سے سارے فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ آگے مسئلہ آتا ہے ان لوگوں کا جس کے اوپر یہ کام ڈالا جاتا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے منصور، ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی اپنے کام میں جو ہے وہ لائل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اگر اسی طرح سے اگر کام کریں، اگر طریقے سے کام کریں تو منصوبے مکمل بھی ہو جائیں۔ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ منصور، ایگرو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے بارے میں بھی بتا دیں جو کراچی سمیت صوبے کے 7 اضلاع میں قائم ہونے تھے، اس اسکیم کا مقصد کیا تھا اور کیا مطلوبہ نتائج مل سکے اس اسکیم سے؟ ہاں جی، یہ ایگرو اسکیم کے سرکار کے اپنے پیپر ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کراچی، گھوٹکی، نوشہر و فیروز، حیدرآباد، میرپور خاص، بدین اور شہید بینظیر آباد میں یہ اسکیمیں بننی تھی۔ ایگرو پروسیسنگ زون جس میں پھل، جس میں فروٹ، جس میں فلاورز، پھول جو ہیں، پھول، پھل اور سبزیاں، یہ 3 چیزوں کو منڈیوں تک پہنچانا تھا اور ان منڈیوں کے ذریعے پھر بیرونی ملک جو ہے ان کو ایکسپورٹ کرنا تھا۔ ان منڈیوں کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سندھ بھر میں جو چیزیں اگائی جا رہی ہیں ان کو منڈیوں تک پہنچائیں
اور ان کو پروسیسنگ کر کے ان کو اچھے معیار کے ساتھ بیرون ملک بھیج کے آپ اچھے انکم جو حاصل کر سکیں. تو شروعاتی طور پر یہ اسکیم بنائی گئی 490 ملین کی، تقریباً 50 کروڑ کی، جس میں 34 کروڑ 57 لاکھ روپے کراچی والی اسکیم پہ خرچ آنے تھے، باقی دوسروں میں. تو یہ اسکیم بھی تیار ہو کے 2013 میں مکمل ہونی تھی، 2007-8 میں 2008-9 میں شروع ہوئی ہے. ساری یہ بتا رہے ہیں کہ 2001-2 کی اسکیم ہے. اچھا، یہ بھی 2001-2 کی اسکیم ہے، پھر ریوائز ہوئی ہے 2009-10 میں. یہ 8 سالوں کے بعد پھر ان کو خیال آیا کہ اس کو ریوائز کریں. ریوائز میں لے کے گئے، پیسے بڑھائے، پیسے بڑھانے کے بعد شہر ایڈ کیے گئے کہ مزید شہروں میں کریں. آپ سب کچھ کریں، لیکن جو اسکیم لے کر آتے ہیں اس کو کمپلیٹ تو کریں، خدا کے واسطے کمپلیٹ تو کریں. بالکل. اچھا جس مقصد کے لیے منصور، بنایا ایک گیا ہے. آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ محکمہ زراعت سندھ کی جانب سے کاشتکاروں کو ابھی تک کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا ان کو بہتر بیج اور جدید مشینری مہیا کی جا سکی ہے؟ دیکھیں، محکمہ زراعت پہ سب سے بڑی تنقید صرف میری نہیں ہے، تمام کاشتکاروں کی ہے، سندھ کے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، سول سوسائٹی کے. انہوں نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے. کبھی کبھی ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چائنا میں یا دیگر ممالک میں بیج جو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، مشینیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اگر وہ مشینیں لے کے آئے نا، جتنے پیسے یہ ادھر جہاں ضائع کر رہے ہیں وہ لے کے آ کے کاشتکاروں کو سبسڈی دے دیں تو آپ سوچیں کہ کتنی اچھی کاشت ہو سکتی ہے. بالکل. اس کاشتکاروں کا بھی بھلا ہو، ملک کا بھی بھلا ہو، لیکن کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہے. اس کا مطلب تو سیدھا یہ ہے نا منصور کہ محکمہ زراعت ہی اتنا غیر فعال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کر سکا. ایسا ہے، 100% کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود کو ٹھیک نہیں کر سکا. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ صرف ملازمین کو پالنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوشحال کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی صورتحال اس وقت یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ان کو خوشحال کرنے کے لیے کیا ہے. حالانکہ ابھی جو منسٹر ہیں وہ بہت ہی ایکٹیو منسٹر ہیں. وہ محکمہ اسپورٹس کے بھی ہیں، محمد بشمیر صاحب. ٹھیک ہے منصور، اگر دیکھا جائے تو اسکیم بہت اچھی لے کے آئی جاتی ہیں، اگر وہ مکمل ہو جائیں تو وہ ان پہ کام ہی نہیں کیا جاتا ہے تو کس طرح سے وہ ہمیں فائدہ دیں گی؟ اگر محکمہ زراعت اتنا غیر فعال ہوگا تو اسکیمز جتنی مرضی لے کے آتے جائیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے اوپر بہت سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بات کریں گے سنگین مسئلے کے حوالے سے. تو لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی قلت کا مسئلہ اب سنگین ہو گیا ہے. پورے صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں 1000 سے بھی کم وینٹیلیٹرز موجود ہیں. جہاں پر کہیں تھوڑے بہت وینٹیلیٹرز ہیں بھی تو ان کو چلانے کے لیے ٹرینڈ عملہ ہی موجود نہیں ہے. کرونا کے دوران خریدے گئے اور عطیہ کردہ وینٹیلیٹرز پر پڑے دھول جم چکی ہے. اور تو اور کئی اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز چوری ہونے کے بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. اس تمام صورتحال میں مریضوں کو کن حالات سے نہ پڑتا ہے اور محکمہ صحت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندے فہیم امین سے. جی فہیم، بتائیے گا اس حوالے سے. بہت شکریہ فرزانہ. انسانی زندگی جو ہے وہ اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جب بھی حادثات ہوتے ہیں تو ہسپتالوں میں جب شدید زخمی مریض لائے جاتے ہیں تو انہیں فوری طور پر وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. دل کے مریض جب ان کا بائی پاس ہوتا ہے تو انہیں بھی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جو دیگر مریض ہیں جو ان کے اوپر بیماری شدت کے ساتھ حملہ کرتی ہے تو ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے اور یہاں پر صرف 940 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جبکہ لاہور شہر جو ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کے باقی علاقوں کی نسبت لاہور میں جو ہے وہ بہتر سہولیات ہے، تو یہاں پر تقریباً 520 کے قریب وینٹیلیٹرز موجود ہیں. اب ان وینٹیلیٹرز کے استعمال کے لیے جو موجود ٹیکنیشینز ہیں ان کی قلت بھی یہاں پر موجود ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ انستھیزیا کے ڈاکٹرز اور دیگر جو ٹیکنیشینز ہیں جن کو ان کو چلانا ہے ان کی بھی شدید جو ہے وہ قلت ہے. تو اب وینٹیلیٹرز جو ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر عموماً ہمیں ظاہری بات ہے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، لوگوں کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جب بھی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں جو سب سے زیادہ جو بات کی جاتی ہے کہ کسی مریض کے لیے وینٹیلیٹر کا بندوبست کیا جائے. اور افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ہسپتال میں وینٹیلیٹر میسر نہیں ہوتا تو پھر اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کا پیارا اللہ کو پیارا ہو جائے تاکہ پھر اس کا وینٹیلیٹر جو ہے وہ کسی دوسرے مریض کو دیا جا سکے. فرزانہ، اگر ہم اس کا بین الاقوامی جو جائزہ لیں
تو بتایا جاتا ہے کہ جو ہسپتال ہیں ان کے بیڈز کی مناسبت سے 15% جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز ہسپتالوں میں موجود ہونے چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پنجاب ہے یہاں پر 3 سے 4% ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ خراب ہیں. اب خرابی جو ہے وہ بڑی معمولی قسم کی ہوتی ہے جس کو اگر فوری طور پر ٹھیک کروانے کی کوشش کی جائے تو اس کو ٹھیک بھی کروا لیا جاتا ہے. تو کہاں پرابلم آتی ہے, کیوں ٹھیک نہیں کروایا جاتا ان کو؟ جی جو متعلقہ ہسپتال کے جو MS صاحبان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ٹھیک کروایا جائے. اب آپ کو میں تھوڑے سے اعداد و شمار بتا دوں کہ کس کس ہسپتال میں کتنے وینٹیلیٹرز ہیں اور ان کی اس وقت جو فنکشنل کیپیسٹی کیا ہے اور ان میں خراب جو ہیں وہ کتنے ہیں. اب اگر ہم میو ہسپتال کے ICU میں دیکھیں تو 170 میں سے 42 وینٹیلیٹر خراب ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال میموریل ہسپتال سیالکوٹ کے ICU کے 34 میں سے 25 وینٹیلیٹر جو ہیں وہ خراب ہیں. اسی طرح جو ہے راولپنڈی کے ہسپتال کے 71 میں سے 20 وینٹیلیٹر اور لاہور کے جنرل ہسپتال کے ICU کے میں سے 129 میں سے 47 وینٹیلیٹر, جبکہ سروسز ہسپتال کے ICU کے 99 میں سے 46 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ غیر فعال ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر محکمہ صحت نے ان ہسپتالوں کے MS صاحبان کو مراسلہ بھی لکھ دیا ہے کہ جی کہ آپ ان وینٹیلیٹرز کو ٹھیک کروائیں. اب ایک طرف جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت وسائل فراہم نہیں کرتی. اگر حکومت وسائل فراہم کر دیتی ہے تو ان وسائل کو چالو حالت میں رکھنا, فنکشنل حالت میں رکھنا جو ہے وہ متعلقہ حکام کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کی جانب سے یہ بالکل لاپرواہی برتی جا رہی ہے اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ انسانی جانوں پہ پڑ رہا ہے. بالکل ایسے یہ فہیم, چونکہ ذکر ہو رہے وینٹیلیٹرز کا, تو اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں سرکاری اسپتالوں میں سہولیات ہمیشہ سے ناکافی ہوتی ہیں. لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی قلت کی کیا کہانی ہے, کیوں اتنی زیادہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 940 ہے صرف؟ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب وینٹیلیٹر جب مریض کو دستیاب نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر جو اس کے لواحقین کے لیے وہ انتہائی تکلیف دہ امر ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی پرائیویٹ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں. اب اگر پرائیویٹ ہسپتال میں آپ جائیں اور وہاں پر وینٹیلیٹر کی جو کاسٹ ہے وہ 30 سے 50 ہزار روپیہ پر ڈے ہے. ایک عام مزدور, عام بندہ جس کی تنخواہ 50 ہزار ہو, لاکھ روپیہ ہو, وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ 30 ہزار سے 50 ہزار روپے میں وینٹیلیٹر کا خرچہ. اور اس طرح کے وینٹیلیٹر تو ایک دن میں مریض جو ہے وہ واپس ریکور نہیں ہوتا. عموماً مریض کو اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا جائے تو ایک انتہائی سنجیدہ پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کو واپس آنے میں سم ٹائم تو ہفتوں لگ جاتے ہیں. تو پرائیویٹ ہسپتالوں میں اگر وینٹیلیٹر کی ضرورت والا مریض چلا جائے تو وہ تو جو اس کے گھر والے لواحقین وہ تو معاشی طور پر مر جاتے ہیں کہ مریض کو جو ہے وہ اپنی کے حوالے سے. تو یہ جو ایک انتہائی جو ہے وہ نااہلی ہے متعلقہ MS صاحبان کی جانب سے کہ ان کو جو وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں, جو سہولت دی گئی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں, وہ جو سہولت ہے اس کا جو باقاعدہ طور پر دیکھ بھال نہیں کی جا رہی, ان سے لوگوں کو مستفید نہیں کیا جا رہا. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لاہور کے گرد و نواح میں عموماً کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں لاہور لے جاؤ, تو لاہور لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اضلاع میں وینٹیلیٹر کی سہولت میسر نہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی سہولت میسر نہیں, انستھیزیا کے ڈاکٹرز کی سہولت میسر نہیں, ٹیکنیشینز کی سہولت میسر نہیں. لیکن جب وہ مریض انتہائی سنجیدہ حالت میں لاہور میں لائے جاتے ہیں تو لاہور میں بھی جو وینٹیلیٹرز کی صورتحال ہے, افسوس کی بات ہے فہیم 500 کے قریب تو وینٹیلیٹرز ہیں وہ صرف لاہور میں ہیں, لیکن اس کے باوجود صرف ہمارے پاس وہ عملہ نہیں ہے جو اس کو آپریٹ کر سکے. انتہائی یہ نااہلی سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. دیکھیں جو مختلف سرکاری محکمے ہیں وہاں پر عرصہ دراز سے جو ہے وہ ایڈ ہاک سسٹم نافذ ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک سٹوری بھی کی تھی کہ کیتھ لیبس بنائی, اربوں روپے کی لاگت لگا کر ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تاکہ ہمیں ان کے لیے جو مستقل عملہ نہ رکھنا پڑے. اسی طرح انہوں نے
ہر وہ کام جو کہ ہسپتال کے عملے سے جس سے جواب دہی ہونی چاہیے وہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہسپتال کا جو کام ہے جہاں پر مستقل لوگ ہونے چاہیے, ان کی اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے, 8-8 10-10 سال ہو گئے ہیں اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہوئی. تو جب اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہوتی, کانٹریکٹ بیس پہ لوگوں کو لا کے کام چلانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جب وہ کانٹریکٹس ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے رینیو کروانے کے اوپر بھی لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو محکمہ صحت کو سنجیدہ لینا ہوگا. جو اگر آپ سہولت فراہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے متعلقہ عملہ بھی جو ہے وہ ہسپتالوں میں دینا پڑے گا, تاکہ جو سہولت وہاں پر موجود ہے, اور جہاں پر ہسپتالوں میں جو بندہ بھی جائے گا وہ کسی نہ کسی تکلیف یا کسی نہ کسی مجبوری میں جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اپنی خوشی سے تو کوئی بھی اسپتالوں میں نہیں جانا چاہتا نا. بالکل ایسے ہے, اور اس مجبوری کا فائدہ پھر جو ہے وہ ایسے جگہوں سے پھر اٹھایا جاتا ہے جو کہ عام لوگوں کی جیبوں پہ بھاری پڑتا ہے. لوگ قرض اٹھا کے کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں سے ان کے پیارے کی جان بچ سکے. اچھا فہیم, جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں 1000 سے بھی کم وینٹیلیٹرز ہیں, جن میں سے 500 سے زیادہ صرف لاہور میں ہی ہیں, تو باقی شہروں میں وینٹیلیٹرز کی کم تعداد کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر مہیا کیوں نہیں کیے جاتے؟ چلیں ان کو فعال کرنا تو ایک طرف ہے نا. دیکھیں جو انہوں نے بی ایچ کیوز بنائے, ڈی ایچ کیوز بنائے, وہاں پر کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے, لیکن وہاں پر جو ایمرجنسیز ہیں وہاں پر کوئی اتنی فعال نہیں ہوتی. اور آپ اگر دیکھ لیں کہ آج ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ قصور میں ایک ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, وہاں پر بیڈز جو ہیں وہ ایمرجنسی میں اویلیبل نہیں ہیں, وہاں کی وارڈز میں بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. تو وہاں پہ ایمرجنسی اور ان کا یہ حال ہے. تو وہاں پر جو آئی سی یو ہے جہاں پر انتہائی تجربہ کار ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر انتہائی تجربہ کار ٹیکنیشینز کی ضرورت ہوتی ہے, سپورٹ سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر وہاں پر اویلیبل ہوں گی چھوٹے شہروں میں تو لوگوں کو پھر بڑے شہروں کی طرف آنا نہیں پڑے گا. لیکن وہاں پر جو ہے وہ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی ابتدائی طبی امداد دے دی جائے تاکہ جو مریض ہے اس کو یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے. حکومت اربوں روپے, کروڑوں روپے ان جگہوں پر لگانے کی کوشش کرتی ہے, لگاتی بھی ہے, دوائیاں بھی دیتی ہے, لیکن جو مریض ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا جب تک وہاں پر یہ تمام سہولیات دستیاب نہ ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اب آبادی یہ جو بنیادی ضروریات ہیں, کون کون سی بنیادی ضروریات ہیں جن کا فقدان دکھائی دیتا رہا ہے ہمیں پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں؟ چلے وینٹیلیٹرز کی کمی تو ایک طرف نا. دیکھیں جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو ڈی ایچ کیوز میں وہاں پر سی ٹی سکینز کی مشینز لگائیں. اب وہ سی ٹی سکین کی مشینیں جو ہیں وہ بھی آؤٹ سورس کر دی گئی تھیں. اب وہاں پر جو سی ٹی سکین کے کچھ پیسے اگر وہ چارج کرتے ہیں تو ایک سرکاری اسپتال میں لوگ آتے ہیں, 150 روپے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, اور اگر ان کو سی ٹی سکین کروانے کے لیے جانا پڑے تو اس کے لیے اگر آپ نے اس میں کوئی رعایت لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایم ایس آفس جانا پڑے گا. ایم ایس صاحب 3-4 بجے کے بعد ان ہسپتالوں میں دستیاب نہیں ہوتے, تو وہ پھر مریض جو ہیں اس کے لواحقین جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی جو دیگر سہولیات ہیں, زچہ بچہ سینٹرز ہیں, وہاں پر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو 4-5 بجے کے بعد کوئی ملتا نہیں ہے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی اسی تکلیف کا شکار نظر آتے ہیں. اور خاص طور پر جو بچوں کے علاج کے حوالے سے سہولیات ہیں اس کا ان بی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز میں شدید فقدان ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور اس حوالے سے عموماً آپ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کو 70-80% مریض جو ہیں وہ لاہور کے باہر سے اپنے پیاروں کو, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں پر علاج کے لیے آتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی سنجیدہ قسم کا آپریشن ان بچوں کا کرنا پڑ جائے تو ان کے لیے ان کو 1 سال سے 2 سال تک کا ٹائم جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ جس تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت ان کے ماں باپ کے لیے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس تکلیف دہ حالت میں اپنے شہروں سے جو ہے وہ یہاں پر لے کر آتے ہیں. اچھا فہیم, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پنجاب کے کئی شہروں میں وینٹیلیٹرز تو موجود ہیں لیکن چلانے والا ہی کوئی نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ سٹاف کی تربیت کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو وینٹیلیٹرز ہیں اور اس طرح کی جو دیگر مشینیں ہوتی ہیں ان کو چلانے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیکنیکلی مضبوط لوگ درکار ہوتے ہیں. لیکن پچھلے 8-10 سال سے معاملہ یہ ہے کہ بھرتیاں ہی جو ہیں وہ محکمہ صحت اور دیگر محکموں میں کی نہیں جا رہی.
جس کی وجہ سے جو سپورٹ سٹاف اور ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات سامنے آ رہا ہے. کیونکہ جب آپ کوئی وینٹیلیٹر یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے انستھیزیا کا ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے, ساتھ وہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم چاہیے ہوتی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے, اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد بھی ڈاکٹرز کی جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو تمام سہولیات ہیں اگر دستیاب کر دی جائیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اب وینٹیلیٹر ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو عموماً بڑی سے بڑی سفارش جو ہے وہ درکار ہوتی ہے, اور عموماً لوگوں کو یہی کہتے ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں, اور اس وجہ سے یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر واضح طور پہ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے اس باقاعدہ نوٹس بھی لیا گیا کہ جو ایٹ لیسٹ آپ کو وینٹیلیٹرز دے دیے گئے ہیں ان کو تو فنکشنل حالت میں رکھا جائے. اور جب انہوں نے ان سے جواب مانگا ہے تو انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ آپ ود ان 24 آورس جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کے پاس جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ خراب ہیں تو وہ کیوں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کو آپ ٹھیک کر کے ہمیں رپورٹ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ رپورٹ جو تھی وہ 2-3 دن پہلے تو ان سے مانگی تھی, تو اب چلے ہماری تو دعا ہی ہو سکتی ہے فہیم کہ ایز سون ایز پاسبل یہ رپورٹ وہ وہاں پہ ان کو دیں تاکہ وہ جو تمام مشینیں ہیں وینٹیلیٹرز ہیں ان کو جلد فعال کیا جا سکے. لیکن کرٹیکل مریض جو ہوتے ہیں جب انہیں سرکاری اسپتالوں میں لایا جاتا ہے, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وینٹیلیٹر تو ان کو ملتا نہیں ہے, تو پھر کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا پرابلم ان کو فیس کرنی پڑتی ہے, پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فرزانہ, جب وینٹیلیٹرز نہیں ملتے تو پھر جو ایک ہاتھ سے بلون ہوتا ہے اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پمپ کیا جائے, اور اس طرح کی صورتحال بھی دیکھی ہے کہ وینٹیلیٹر نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ لواحقین خود مریض کو 2-3 دن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے مصنوعی سانس دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے پیارے کی جان بچائی جا سکے, اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آیا کہ کوئی وینٹیلیٹر جو ہے وہ انہیں دستیاب ہو. تو وینٹیلیٹر جو ہے وہ تو اس صورتحال میں جب دستیاب نہیں ہوتا تو پھر مینول طریقے سے سانس دینے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس دوران 2-3 دن جو ہے وہ ہر اس دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے جہاں پر انہیں اس وینٹیلیٹر کے ملنے کی امید ہو. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان وینٹیلیٹرز کی تعداد جو ہے وہ انتہائی محدود ہے, اور اس کے بعد یہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ہیں بھی ان میں بڑی تعداد خراب ہونے کا بھی جو ہے معاملہ سامنے آیا ہے. تو اب محکمہ صحت کی جانب سے ایک سنجیدہ جو ہے وہ مراسلہ ان کو لکھا بھی گیا ہے میں صاحبان کو کہ جی اس کو فوری طور پر ٹھیک کروائیں, اور اس کو ٹھیک کروا کے باقاعدہ طور پر محکمے میں اپنے وینٹیلیٹرز کے فنکشنلز ہونے کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں. اچھا چلیں فہیم, یہ تو ہو گیا نا سرکاری اداروں کے اعداد و شمار ہو گئے, آپ نے بتایا جو ہمیں جتنے بھی اعداد و شمار بتائے ہیں. کیا نجی اسپتالوں کے اعداد و شمار آپ کے پاس موجود ہیں کہ پنجاب کے اندر کتنے وینٹیلیٹرز موجود ہیں جو کہ پرائیویٹ اداروں کے پاس یا پرائیویٹ ہاسپٹلز کے پاس ہیں؟ دیکھیں جی, یہ باقاعدہ طور پر جب کرونا وائرس کے ایشو آیا تھا, وبا آئی تھی کرونا کی, تو اس وقت باقاعدہ طور پر اس کی ایک لسٹ مرتب کی گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب حکومت نے, کیونکہ کرونا کے مریض جو تھے جب اس سے افیکٹ ہوتے تھے تو انہیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی تھی, تو اس وقت بھی فوری طور پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی جانب سے بھی جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ منگوائے گئے تھے. تو اب تو یہ تقریباً جو ہمارا ایک مختلط اندازہ ہے تقریباً کوئی 300 کے قریب جو ہیں وینٹیلیٹرز وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی موجود ہیں. اور کیا وہ مکمل فعال ہیں؟ دیکھیں, وہ فعال ہونا نہ ہونا وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر انہوں نے اس کو فعال رکھیں گے تو اس سے وہ ریونیو جنریٹ کریں گے, کیونکہ 30 سے 50 ہزار روپیہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کا وینٹیلیٹر اگر کسی مریض کو لگایا جاتا ہے تو اس کے وصول کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آکسیجن, اس کے بعد دیگر جو ادویات ہیں اس کے پیسے اس سے علیحدہ سے وصول کیے جاتے ہیں. اچھا فہیم, ایک آخری سوال ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں وینٹیلیٹرز کی تعداد پوری کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, محکمہ صحت نے جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس قدر وینٹیلیٹرز خراب ہیں تو فوری طور پر جو پنجاب بھر کے جو ایم ایس صاحبان ہیں ان کو بتایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ آپ کے پاس جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی فنکشنلٹی رپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر جمع کروائی جائے, اور جو آپ کے خراب وینٹیلیٹرز ہیں وہ کب سے خراب ہیں اور کیوں خراب ہیں اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر محکمے کو بتایا جائے. تو اس کا جیسے ہی جواب آتا ہے اس کے بعد اس کی مکمل ایک تفصیلی جو رپورٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. بالکل فہیم, دیکھا جائے وینٹیلیٹرز کا غیر فعال ہونا نااہلی نہیں ہے, انتہائی تکلیف
تکلیف دہ بات ہیں ان مریضوں کے لیے جو اپنی جان بچانے کے لیے ہسپتالوں میں آتے ہیں، لہٰذا اس پہ کوئی نہ کوئی لایا عمل اختیار کر کے ان کو فعال کرنا بہت ضروری ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے۔ تو سرکاری دستاویزات نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان میں کروڑوں کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ایک سال کے دوران 17 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ خرد برد کی گئی ہے۔ ریکوری کا معاملہ ہو، مختلف الاؤنسز ہوں، جعلی بھرتیاں اور ٹھیکہ داری کے معاملات ہوں، ہر چیز میں بے قاعدگیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ اس سرکاری دستاویزات میں افسران کا کروڑوں روپے کے سرکاری فنڈز ذاتی اکاؤنٹ میں رکھنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ مزید کیا کہا گیا، ان کا کیا کہنا ہے، ان رپورٹس کے حوالے سے اپنے نمائندے سرمد علی سے جان لیتے ہیں۔ جی سرمد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان کے سرکاری دستاویزات ہیں جس کے اندر ایک سال کے دوران 17 کروڑ روپے سے زائد کی یہ رقم بنتی ہے، جن کے اندر مالی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں۔ بات کر لی جائے زائد ادائیگیوں کی ریکوری کی، ایک الگ سے اکاؤنٹ بنایا گیا تھا 16/8/2019 میں ایک اکاؤنٹ 5 بنایا گیا تھا جس کو نام دیا گیا تھا ایجوکیشنل جرنل ریکوریز۔ ایسی تمام ریکوریز جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کی جاتی ہیں ان کو اس اکاؤنٹ 5 میں جمع کروایا جانا تھا۔ یہ رقم بنتی ہے 6 کروڑ 32 لاکھ روپے کی، جو کہ رقم اس اکاؤنٹ میں جمع کروائی جانی تھی، لیکن افسران کی جانب سے یہ 6 کروڑ اور 32 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی، جس کی وجہ سے یہ رقم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے پاس کبھی پہنچ ہی نہیں سکی۔ جب اس معاملے کو جو ہے وہ پروب کیا گیا اور آڈٹ ہوا 2022 اور 23 کے مالی سال کا، تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ یہ رقم جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں نہیں پہنچی، اور نہ ہی جن اتھارٹیز کی جانب سے یہ رقم جمع کروائی گئی اس کی کوئی رسید بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کمیٹی کو جمع نہیں کروائی گئی، جس کی وجہ سے یہ رقم جو ہے وہ بالکل بلینک ہو گئی، کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر جب اس کے اوپر آڈٹ ہوا اور آڈٹ کے بعد یہ رقم جو ہے وہ سامنے آئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ غلط اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی۔ جب اس کو چیک کیا گیا تو پھر بھی اس رقم کی جو اصل رقم اور جو جمع کروائی گئی رقم ہے اس کے درمیان 22 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ایک ڈفرنس تاحال پینڈنگ ہے، جس کی کوئی رسید جو ہے ابھی تک جو حکام ہیں وہ جمع نہیں کروا سکے۔ اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی 19 جنوری 2024 میں، جس کے اندر تمام ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ تمام رسیدیں جو کہ ریکوری کی گئی ہیں رقمیں اور بینکوں میں جمع کروائی گئی ہیں اس کی رسیدیں جمع کروائیں۔ وہ رسیدیں آج دن تک جو ہے وہ حکام پرووائڈ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد دوسری بات کر لیتے ہیں، الاؤنسز کی مد میں جو ہے 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بتائی جاتی ہے جو کہ زیادہ دی گئی ہے، اپنوں کو نوازا گیا ہے۔ 5 بڑے اسکولوں کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مون لائٹ اسکول ہے، کمپریہنسو اسکول ہے، ملتان کا کافی مشہور ہے، اور ایک اسکول ہے نیو سینٹرل جیل اسکول ہے۔ اس کے اندر 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم یہ بنتی ہے جو کہ الاؤنسز کی مد میں دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی ملازم اسکول کا کوئی ٹیچر ہے وہ چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے، 3 مہینے کی اس کی لیو پر ہے، سک لیو پر ہے، تو اس کو چھٹی پہ ہونے کے باوجود کنوینس الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر گرمیوں کی جو 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح سردیوں کی 15 دنوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ان چھٹیوں کے دوران بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے جو الاؤنس ہوتا ہے، کنوینس الاؤنس، اس کی کٹوتی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور یہ کٹوتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک پے سلپ کے اوپر یہ کٹوتی بنا کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کمیٹی کو بھیجی جاتی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں سے یہ رقم ایگزمپٹ کر دی جائے، ان کو نہ بھیجی جائے۔ لیکن ایسا ان 5 اسکولوں کی جانب سے جو ہے وہ جو پے سلپس بنوائی گئیں، ان کے اندر اپنے جو چہیتے استادوں کو نوازنے کے لیے ان کو الاؤنسز جو ہیں وہ دیے گئے چھٹیوں کے اوپر ہونے کے باوجود۔ تو یہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے جو کہ بلا وجہ جو ہے وہ۔ سرمد، اس کا مطلب ہے وہ جو خبریں ہم تک پہنچ رہی تھی کہ الاؤنسز کی مد میں کروڑوں روپے کی خرد برد کی گئی ہے، یہ بات مکمل طور پر سچ تھی؟
جی بالکل، الاؤنسز کا جو استعمال ہوتا ہے وہ افسران کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ چھٹیوں پہ ہونے کے باوجود اس کو کنوینس الاؤنس بھی 3 مہینے کی چھٹیوں کے دوران اگر 1 مہینے کی ایک ملازم کا کنوینس الاؤنس دیکھا جائے تو وہ بھی 5 سے 7 ہزار روپے بنتا ہے. اسی طرح یہ کافی سارے سکول ہیں، ان کے کئی ملازمین ہوں گے جو کہ 3 مہینے کی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے لیکن ان کو کنوینس الاؤنس دیا گیا. تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں ٹھیکے داروں کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے جو ہے 1 کروڑ روپے سے 1 کروڑ 56 لاکھ روپے کی رقم ہے جس کو جو بالکل سرمد ہماری اطلاعات کے مطابق قوانین ٹھیکیداروں کو یہ ادائیگیاں کی گئی ہیں. جی بالکل. اب قانون یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری محکمہ ہے یا پنجاب کا کوئی سکول ہے وہ 1 روپے سے 1000 روپے کے درمیان کسی چیز کی خریداری کرتا ہے تو وہ اس صورت میں نیٹ کیش رقم دے سکتا ہے. اگر رقم 1001 روپے تک پہنچ گئی ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر چیک کے ذریعے رقم کی ادائیگی کرنا ہوگی. لیکن یہاں پر 1 کروڑ 56 لاکھ روپے سے زائد کی ایسی رقم ہے جو کہ کیش کی صورت میں ٹھیکے داروں کو جو ہے دی گئی ہے. اب یہ طریقہ کار اس وجہ سے چیک کا استعمال کیا جاتا ہے جب کسی ٹھیکے دار کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے اور اس کو رقم کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو اس کا ایک پراپر بل بنتا ہے جس کے اندر بل بننے کے بعد ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس جاتا ہے جس کو چیک کیا جاتا ہے. وہ چیک ہوتا ہے اور ادھر سے ایک چیک بنتا ہے جس کے اندر سے ٹھیکے دار سے مختلف قسم کی کٹوتیاں کی جاتی ہیں. جس طرح کے پنجاب سیلز ٹیکس ہے تو وہ بھی وہاں پہ کاٹا جاتا ہے حکومتی رقم کو بچانے کے لیے، الاؤنسز کو بچانے کے لیے. لیکن جب آپ کیش میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو صرف اور صرف ان سے ریسیونگ لے لی جاتی ہے کہ جی ان کو ٹھیکے دار کو یہ رقم مل گئی ہے. اس کے اندر یہ ثبوت نہیں رہتا کہ کتنی رقم گئی ہے، کس کے اکاؤنٹ سے گئی ہے، کہاں پہ گئی ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ مختلف افسران کی جانب سے اپنایا جاتا ہے جو من پسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کے لیے. لیکن سرمد جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا کہ قوانین کے مطابق ٹھیکے داروں کو بذریعہ چیک ادائیگی کرنا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی کیش ادائیگی کر دی گئی ہے. کیا کوئی مانیٹر نہیں کر رہا تھا ان کو؟ مانیٹرنگ کا تو جو ہے سال کے بعد ہی مانیٹرنگ کا وقت آتا ہے لیکن جو پرنسپل لیکن قوانین تو موجود ہے نا سرمد کہ آپ نے کہا کہ 1000 سے اوپر اگر 1 روپیہ بھی ہوگا تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور وہ باقاعدہ چیک کے تھرو اس کی ادائیگی کرنا ہوگی. یہاں پر کروڑوں روپے کی رقم جو ہے وہ کیش ادا کر دی گئی اور کسی نے نہیں پوچھا اس ٹائم کے اوپر. جی بالکل. یہ ایک کیش میمو بنا کے ایک رسید بنا کے سمپل بھیج دی گئی اور اس کو اکاؤنٹ آفس کی جانب سے پاس کر دیا گیا. اس کے اوپر ایک سکول کونسل ہوتی ہے جو کہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے اس کے اندر اس علاقے کے کچھ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. ڈی ڈی اوز مختلف سکولوں کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ چیک کرتی ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کروا دی جائے. چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے نوازنے کے لیے وہ سب کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کام ہو گیا ہے. اتنی زیادہ تکلیف کوئی کرتا نہیں ہے کہ جا کے دیکھے کہ جی یہ کام ہوا بھی ہے. وہ برائے نام ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. وہ صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ جی ہم نے یہ چیک کر لیا ہے یہ رقم جو ہے ادا کر دی جائے. تو یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک اور میں آپ کو اس کے اندر بتاتا چلوں کہ یہاں پر سولر پینلز 2020 کے بعد سے جس طرح کے انرجی کا بحران شروع ہوا تھا ملک کے اندر سولر پینلز سسٹم جو ہے وہ سکولوں میں لگنا شروع ہوئے تھے. ملتان کے علاوہ یہاں پر شجاع آباد اور جلال پور پیر والا کے 45 ایسے سکولز ہیں جن کے سال 2022 اور سال 2023 کے دوران 45 سکولوں سے تقریباً 63 لاکھ روپے سے زائد کے جو سولر پینلز ہیں وہ
چوری ہو گئے ہیں. اگر جنوبی پنجاب کی بات کر لی جائے تو ان سکولز کی تعداد سینکڑوں میں آ جاتی ہے, اور اس رقم کا اندازہ لگایا جائے تو یہ کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے. اب جو انٹرنل جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سکول کے اندر کافی بڑی مالیت کا سامان موجود ہوتا ہے. اس کی رکھوالی کے لیے ایک چوکی دار کو باقاعدہ طور پر پابند کیا جاتا ہے کہ وہ آفٹر اسکول آورز جو ہے وہ وہاں پر رہے, تاکہ اسکول کے جو مہنگی اشیاء ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو چیزیں چوری ہوتی ہیں, بتایا جاتا ہے کہ خود ہی سے لوگوں نے خود بدھ کر کے صرف ایک FIR درج کروا دی جاتی ہے کہ یہ جو ہے اسکول کے اندر سے یہ سولر پینلز اور بیٹریز جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں. اور جب FIRs پہ بات چلی جاتی ہے تو معاملہ خود بخود ہی جو انکوائری ہے وہ خود بخود ہی ٹھپ ہو کے رہ جاتی ہے. اب اس کے بعد اگر بات کی جائے ایک اور اسکینڈل کی, وہ ہے واٹر کولرز کی خریداری کی. ملتان میں اور جنوبی پنجاب کے اندر ایک بچوں کو اسکول ایجوکیشن میں لانے کے لیے آفٹر نون اسکولز کا جو ہے آغاز کیا گیا تھا. انہیں انصاف آفٹر نون اسکولز کا نام دیا گیا تھا. یہ جو ہیں وہ اکثر شام کے ٹائم اسکولز کے اندر کلاسز لگائی جاتی تھیں. ان کے اندر جو ہے ایک پروگرام تھا, پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ, اس کی جانب سے اسپیشل فنڈز جاری کیے گئے تھے اسکول ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز کے تحت کہ جی جنوبی پنجاب کا جو سب سے زیادہ پسماندہ علاقے مانے جاتے ہیں جہاں پر ہیپاٹائٹس کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں, وہ شجاع آباد اور جلال پور پیر والا ہیں. وہاں پر واٹر کولرز کی خریداری کی گئی تھی, اور واٹر کولرز کی خریداری یہ کی گئی ہے, اور 50 لاکھ روپے کے واٹر کولرز جو ہے وہ 2 سالوں کے اندر خریدے گئے اور ان کا استعمال کیا گیا. اور ان کی خریداری میں ایک پروکیورمنٹ کمیٹی ہوتی ہے پنجاب کی, صوبائی پروکیورمنٹ کمیٹی. جب بھی کوئی ایسی اشیاء خریدنی ہوتی ہیں تو پروکیورمنٹ کمیٹی کو بتانا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل صوبائی ٹیکنیکل کمیٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ الیکٹرک کولرز تھے تو اس کو ٹیکنیکل کمیٹی کی اس کی جو ہے وہ چیک چاہیے تھا کہ وہاں سے اس کی. اچھا سرمد, یہ خرد برد کا معاملہ تو ایک طرف ہے, ایک اور بڑا اہم معاملہ جو سامنے آیا ہے, افسران کا سرکاری فنڈ ذاتی اکاؤنٹ میں رکھنے کا انکشاف بھی ہوا ہے. تو کیا اتنا آسان ہے سرکاری فنڈ سے پیسے نکلوانا؟ سرکاری فنڈ سے جو پیسے نکلوانے کا جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 3 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ہے. اس واقعے کا اس طرح سے علم ہوا جب اوپننگ اور اینڈنگ بیلنس دیکھا جاتا ہے آڈٹ میں. 30/6/2023 کو جب اوپننگ اینڈ اینڈنگ بیلنس چیک کیا گیا تو وہ بالکل بھی میچ نہیں کر رہا تھا. جو اوپننگ بیلنس تھا وہ جو اینڈنگ بیلنس تھا وہ 3 کروڑ 21 لاکھ روپے کا شو ہو رہا تھا, جبکہ جو اوپننگ بیلنس تھا وہ جو ہے اس سے کم تھا. تو اس کے اوپر سوال یہ پیدا کیا گیا کہ جو یہ رقم ہے یہ کہاں پر گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مختلف DDOs, EDOs اور اسی طرح کے جو ہے DDOs, EDOs اور SEOs کے جو ہیں اکاؤنٹس چیک کیے گئے, جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو رقم تھی وہ مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے وہ ذاتی اکاؤنٹس میں رکھی گئی, اور ذاتی اکاؤنٹس میں کئی مہینے جو ہے ان کا ذاتی استعمال کیا گیا, جس کے اوپر جو آڈیٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر پبلک منی کا ذاتی استعمال کرنے پر کا الزام لگایا گیا ہے. اگرچہ وہ رقم جو ہے وہ دوبارہ سے اسی اکاؤنٹ میں واپس آ گئی, اور جب ان لوگوں سے ایک 19 فروری کو 2024 کو اس بات کا جواب طلب کیا گیا کہ کیا یہ رقم پہلے حکومتی اکاؤنٹ سے نکلی اور سال کے اینڈ پہ پھر دوبارہ سے حکومتی اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی, تو اس کے درمیان کے پیریڈ میں یہ رقم کہاں پر تھی. تو DDOs اور DDOs کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ یہ رقم جو ہے وہ نکال کر مختلف اسکولوں کو اور ڈپارٹمنٹس کو دی گئی تھی کہ وہ استعمال کریں. استعمال نہ ہونے پر یہ رقم جو ہے وہ دیا گیا, کوئی پرچیاں دی گئی کہ بھئی دیا بھی گئے ہیں یہ رقم.
بالکل آڈیٹرز کی جانب سے اس چیز کا حساب کتاب تو مانگا گیا ہے، لیکن تاحال فی الوقت تک ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی رسیدیں جو ہیں وہ جمع نہیں کروائی جا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے ایک اور سکینڈل بھی ہے جس کے اندر تقریباً 58 لاکھ روپے سے زائد کی جو ہیں وہ ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ انصاف سکولز، آفٹر نون سکولز کے تحت جو ہے وہ کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا، اس کے اندر میرٹ کے تحت جو ہے وہ ٹیچرز رکھے گئے تھے۔ مختلف علاقوں کے اندر سرکاری ٹیچرز کے الاؤنسز میں اضافہ کر کے ان کو پڑھانے کا کہا گیا تھا۔ جہاں پر ٹیچرز کی کمی تھی وہاں پر ایک دو ٹیچرز کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا تھا پرائیویٹلی۔ اس کے اندر پورا ایک میرٹ بنایا گیا تھا جس کے اندر میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے اور ماسٹرز کی ڈگری کے تحت جو ہے ان کی مارکنگ ہونی تھی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سکولز میں رکھا جانا تھا، اور ان کی عمر کی حد جو ہے وہ 25 سے 55 سال کے درمیان جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی۔ لیکن جو یہ ہائرنگ کی گئی وہ اپنے من مانے جو ہے افراد تھے ان کو لانے کے لیے دیکھا جائے یہ سارے معاملات کا انکشاف تو اب سامنے آ گیا ہے، معاملات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، مالی بے ضابطیاں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ریکوری کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ریکوری ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریکوری کے حوالے سے جو ہے صرف سوال اور جواب کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ حکام کی جانب سے ریکوری کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے، اور ریکوری بہت کم، اگر 1000 روپیہ گیا ہے تو اس کے اندر سے 100 روپے کی مشکل سے جو ہے وہ اس طرح کی ریکوریز ہوتی ہیں۔ اول تو ریکوریز کا ٹائم بہت بعد میں آتا ہے، کئی بالکل دیکھا جائے تو معاملات اٹھا لیے جاتے ہیں سرما، جب بات آتی ہے ریکوری کی تو اس کو مزید کئی سال لگ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ دو ادارے جن کو ہر حکومت آ کے یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری اولین ترجیح ہے، یعنی کہ محکمہ تعلیم اور پھر علاج معالجہ ہو یا تعلیم ہو، دونوں کو کہا جاتا ہے اولین ترجیح ہے، لیکن اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا، کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں۔ اگر ان دونوں شعبوں کو، دونوں اداروں کو اگر غور کیا جائے، ان کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جائیں تو شاید کوئی بہتری آ سکے اور اتنی بڑی بڑی مالی بے ضابطیاں نہ ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ سب مہمانوں کا شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔